کھلا خط بنام سید مفتی مبشر رضا قادری۔ آج کل سوشل میڈیا پر ہر طرف فتووں کی گونج ہے اور اس کا سارا کریڈٹ آپ کو ہی جاتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سید بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، رضا بھی ہیں، قادری بھی ہیں اور ختم نبوت کے منتظم اعلیٰ بھی ہیں۔ آپ نے اپنے نام کے ساتھ اسلام کے ہر رنگ کو جوڑ لیا ہے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ کو اسلام کی مکمل سمجھ بوجھ ہے۔ مجھے آپ سے 5 سوالات کے جوابات درکار ہیں۔ سوال نمبر 1، سید تو آل رسول کو کہتے ہیں، کیا آپ آل رسول میں سے ہیں یا پھر کسی بھی طرح آپ کا نسب اہل بیت سے ملتا ہے؟ سوال نمبر 2، مفتی بننے کے لیے اسلامی تعلیمات کسی مستند اسلامی ادارے سے حاصل کرنے کے بعد آپ کو مفتی ہونے کی سند دی جاتی ہے، کیا آپ کے پاس مفتی ہونے کی کوئی سند ہے؟ سوال نمبر 3، آپ اپنے نام کے ساتھ رضا بھی لکھتے ہیں، جس کی نسبت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی سے ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے فیضان مدینہ کراچی سے تعلیم حاصل کی ہے، کیا آپ کے پاس فیضان مدینہ کی کوئی سند ہے؟ سوال نمبر 4، آپ اپنے نام کے ساتھ قادری بھی لکھتے ہیں، جس کی نسبت حضرت عبد القادر جیلانی سے ہے، کیا آپ نے غوث اعظم سرکار کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے؟ کیا اگر کیا ہے تو چند مشہور تصانیف کی طرف رہنمائی کریں جو آپ نے پڑھی ہوں اور جن پر آپ کا ایمان ہو۔ سوال نمبر 5، آپ جس ختم نبوت فورم کے منتظم اعلیٰ ہیں، کیا یہ فورم صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے یا پھر حقیقت میں بھی اس کی ایسا کوئی فورم موجود ہے؟ میں نے آپ سے یہ 5 سوال صرف اس لیے پوچھے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں رکھنا چاہتا، میں سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی بغیر تحقیق و تصدیق کے آپ کے بارے میں کوئی منفی سوچ آگے بڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے بزرگ مجھے ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں۔ یہ غیر اخلاقی اور غیر اسلامی طرز عمل ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ سے تصدیق کرنے کے لیے خط لکھا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان تمام القابات جو آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگائے ہیں ان سب کی تصدیق شائع کریں، کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ آپ پر سوال اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ سید نہیں موچی ہیں، آپ مفتی نہیں بلکہ جعلی مولوی ہیں، جس نے چند کتابیں پڑھ کر اپنے نام کے ساتھ خود ہی مفتی لگا لیا ہے۔ آپ نے حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کے مدرسے فیضان مدینہ سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ اعلیٰ حضرت تو انتہائی شائستہ انداز گفتگو فرماتے تھے، مگر آپ تو گالم گلوچ بھی کرتے ہو اور سر عام لوگوں کو سوشل میڈیا پر جذباتی اور اشتعال انگیزی پر اکساتے بھی ہو۔ جب آپ کا طرز عمل اور گفتگو کا انداز ہی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا تو آپ اپنے نام کے ساتھ رضا کیوں لکھتے ہو؟ جبکہ آپ اس کے لائق ہی نہیں ہو، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ قادری بھی ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جناب غوث اعظم سرکار حضرت عبد القادر جیلانی کی حیات مبارکہ میں بہت سارے آپ جیسے مولویوں نے فتوے لگائے تھے۔ ایک قادری ہونے کے ناطے، جناب غوث اعظم سرکار سے نسبت کا دعویٰ کرنے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جن ناہم نہاد مولویوں نے غوث اعظم سرکار پر فتوے لگائے تھے، کیا وہ حق پر تھے یا غوث اعظم سرکار حضرت عبد القادر جیلانی حق پر ہیں؟ ختم نبوت فورم جس کے آپ منتظم اعلیٰ ہیں، اس پلیٹ فارم سے آپ سوشل میڈیا پر ویڈیو ایڈیٹنگ کے ذریعے مستقل شر پھیلاتے رہتے ہیں۔ آپ نے ختم نبوت فورم سے کبھی عملی اقدام بھی اٹھائے ہیں؟ ختم نبوت فورم پر آپ کے ساتھ کتنے مفتیان کرام یا علماء مشائخ ہیں اور آپ آج تک کتنے علماء کرام کو قائل کر سکے ہیں؟ آپ جن تعلیمی اداروں سے منسلک رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان اداروں کے نمائندے یا سربراہان اکثر ٹی وی پروگراموں میں نظر آتے ہیں، بلکہ کچھ کے تو اپنے ٹی وی چینل ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ کھل کر آپ کی حمایت میں آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے؟ بس آپ اکیلے ہی سوشل میڈیا پر ٹیں ٹیں کر رہے ہوتے ہو۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ آپ جو اپنی علمی قابلیت کا دعویٰ کرتے ہو، دراصل آپ کسی قابل نہیں ہیں اور نہ ہی آپ حق پر ہیں۔ اسی لیے علماء حق آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر فتنہ فساد، شر انگیزی اور انتشار پھیلانا نہیں چاہتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء حق کو جب بھی اسلام کے نام پر کچھ غلط ہوتا نظر آیا، وہ یقینی طور پر اس کے خلاف نکلیں گے اور محبت و بھائی چارہ اور امن و امان کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، نہ کہ کسی ایسے شخص کی باتوں میں آ کر کہ جس کی اپنی پہچان مشکوک ہے افراتفری کی طرف جائیں گے۔ میں آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ لوگوں کے ذہنوں میں آپ کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں، آپ ان کو دور کرنے کے لیے ان 5 سوالات کے جواب دیجئے جو شروع میں آپ سے پوچھے گئے ہیں، کیونکہ ایک اچھا
مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنی سنائی اور غیر تصدیق شدہ باتوں پر تحقیق کیے بغیر عمل نہ کریں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک عالم ہیں اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں سے آپ کے بارے میں جو شکوک و شبہات یا بدگمانیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اپنی تعلیمی اسناد پیش کریں۔ اس کے لیے زیادہ محنت درکار نہیں، اسکین کریں اور اپلوڈ کر دیں یا موبائل سے تصویر بنا کر اپنی اسناد اپلوڈ کر دیں۔ آپ سے کیے گئے 5 سوالوں کے جوابات تفصیل سے فرما دیجیے گا۔ شکریہ۔